بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ایک بات رہ گئی تھی، اس کی طرف آپ لوگوں نے توجہ نہیں دلائی میری۔ کل یہ ہوا تھا کہ پہلے جو دو سوال ہوئے تھے معنن کے قید پر کہ کلمہ کہتے ہیں اس لفظ کو جسے وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے، تو اس پر دو طریقے کا اعتراض ہوا تھا۔ پہلا اعتراض یہ ہوا تھا کہ جناب اسم ایسا لفظ ہے، لفظ اسم ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے جس کی وضع لفظ زید لفظ امر کے لیے ہوئی ہے، تو یہاں تو لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہو گئی۔ اور دوسرا اعتراض ہوا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ معنی مفرد ہوتا ہے، حالانکہ جملہ ہے تو جملہ کا معنی ہوتا ہے زید قائم یا ضرب زید، اور زید قائم ضرب زید جو ہے ایک تو لفظ ہے ساتھ ہی ساتھ مفرد بھی نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ یہاں تو لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہوئی ہے، پھر لفظ بھی مفرد نہیں مرکب ہے۔ تو یہ دونوں اعتراض کے صاحب شرح جامی نے پہلے اپنے طور پر جواب دیے تھے کہ جناب ہم نے لفظ سے مطلب یہ لیا ہے کہ جس چیز کا ارادہ، معنی کا مطلب ہے کہ قصد کا جس چیز سے تعلق ہو جائے، ارادے کا جس چیز سے تعلق ہو جائے، جس چیز کا ہم ارادہ کریں وہی اس کا معنی ہے۔ اگر لفظ اسم سے لفظ زید کا ارادہ کریں گے تو لفظ زید اس کا معنی ہو جائے گا، لفظ جملہ سے ضربہ زیدن کا ارادہ کریں گے اس کا معنی ہو جائے گا وہ، اور ضربہ زیدن جملہ اگر علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں گے تب تو وہ مرکب ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ جملہ کا من حیث المجموع زیدن قائم المعنی ہے، تو اس اعتبار سے مفرد ہے حکمن۔ یہ دونوں جواب دینے کے بعد علامہ جامی نے یہ فرمایا کہ ان دونوں سوال کے اور ایک جواب، ان دونوں سوال کا ایک ایسا جواب دیا گیا ہے کہ جو دونوں سوال کا جواب ہو جاتا ہے، اور وہ جواب یہ دیا گیا تھا کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ لفظ اسم کو لفظ زید کے لیے اور لفظ جملہ کو لفظ ضربہ زیدن یا زید قائم جیسے الفاظ کے لیے وضع کیا گیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ اسم کو مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ جملہ کو مفہوم کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ اسم کا مفہوم کلی کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جو اپنا معنی خود بتائے، تینوں زمانوں سے اس ملا ہوا نہ ہو۔ لفظ جملہ کا مفہوم کلی کیا؟ ہر وہ کلام جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اب جو زید کو جو ہے اس اسم کہتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ زید کا معنی اسم ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ زید جو ہے اسم کے مفہوم کلی کا ایک فرد ہے۔ جیسے انسان کا معنی زید عمر بکر نہیں، بلکہ انسان کا معنی حیوان ناطق ہے، اور حیوان ناطق کا ایک فرد جو ہے حیوان ناطق کے افراد میں سے ایک فرد زید عمر بکر ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جواب دیا گیا تھا۔ اس جواب کو صاحب شرح جامی نے کہا کہ یہ جواب دوسرے نحویوں نے دیا ہے، تو علامہ جامی کو یہ جواب جو ہے تھوڑا پسند نہیں آیا اور کہا کہ اس جواب میں کچھ کمزوری ہے۔ کمزوری کیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اسم اور خبر اور جملہ یہ الفاظ جو ہے الفاظ کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے، مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے۔ تو جب ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کو وضع کیا جاتا ہے، جیسے جانور جنگل میں چلنے والے شیر کے مقابلے میں لفظ شیر کو وضع کیا گیا اور اس کے لیے ایک لفظ اطلاق کیا گیا، اس کو ہم شیر کہیں گے۔ آپ جس آلے سے بات کرتے ہیں اور جس سے آپ جو ہے وہ ابھی کنیکٹ ہم سے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا گیا ہے موبائل۔ آپ جس چیز سے ہوا کھاتے ہیں اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا گیا ہے پنکھا۔ تو پنکھا ایک لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے اس ذات کے لیے جس پر یہ لفظ پنکھا دلالت کرتا ہے۔ لفظ پنکھا سے آپ جو سمجھتے ہیں وہ ایک چیز ہے اور لفظ پنکھا ایک الگ چیز ہے۔ لفظ مٹھائی سے آپ جو ایک ہے مٹھائی کا تلفظ اور ایک ہے مٹھائی کا مفہوم، دو الگ الگ چیز ہے نا۔ ایک ہے مسجد کا تلفظ اور ایک ہے مسجد کا مفہوم۔ تو مفہوم مسجد کے لیے لفظ مسجد کو وضع کیا جاتا ہے، مفہوم گلاب کے لیے مسمى گلاب کے لیے اسم گلاب کو وضع کیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے جو وضع کیا جاتا ہے، اس وضع کی 4 صورتیں بنتی ہے عقلی طور پر۔ کتنی صورتیں؟
بولیے 4 صورتیں بنتی ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ سرسری طور پر کل بتایا بھی تھا، شاید لکھے بھی ہوں گے آپ نے۔ پہلی صورت ہے وضع عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو۔ دوسری صورت ہے وضع بھی خاص ہو، موضوع لہو بھی خاص ہو۔ تیسری صورت ہے وضع تو عام ہو لیکن موضوع لہو خاص ہو۔ اور چوتھی صورت ہے کہ وضع خاص ہو لیکن موضوع لہو عام ہو۔ وضع بھی عام، موضوع لہو بھی عام۔ وضع کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، وضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع کہتے ہیں ایک چیز کے لیے آپ کسی لفظ کو جو بناتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے کوئی چیز گھر میں بنائی تو اب اس کے لیے لفظ وضع کرتے ہیں کہ اس ڈش کا ہم کیا نام دے دیں، تو نام دیتے ہیں، اس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ مغل بریانی۔ تو کوئی بھی چیز، ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے آپ نام وضع کرتے ہو کہ اس کے لیے کس چیز کو وضع کیا جائے، یعنی اس ذات پر دلالت کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز آپ وضع کرتے ہو، یعنی کوئی نہ کوئی لفظ وضع کرتے ہو۔ یہ وضع کا مطلب ہے کہ جب وضع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو اس طریقے سے خاص کر دینا کہ جب جب اس پہلی چیز کا اطلاق یا احساس کیا جائے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے۔ جیسے آپ کے والد صاحب نے یا آپ کی والدہ نے یا آپ کے گھر والے نے، جس کا نام عمران ہے مثال کے طور پر، اس کے لیے جب وہ پیدا ہوا تو لفظ عمران کو اس طریقے سے وضع کر دیا گیا کہ گھر میں جب بھی بولا جاتا ہے کہ عمران آ گیا، عمران چلا گیا، عمران نے دیکھا، عمران نے کھایا، تو اس سے لوگ آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو لفظ عمران کی وضع ہوئی ہے آپ کے لیے، تو جس لفظ کی وضع کی جائے اس کو موضوع، اور جس کے لیے وضع کی جائے اس کو موضوع لہو کہا جاتا ہے۔ اور اس ترکیب یعنی اس کام کو کہا جاتا ہے وضع کرنا۔ اس کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ وضع کرنا۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، یا سر کے اوپر سے جا رہی ہے بھائی؟ ہاں، اب سمجھیے کہ اس وضع کرنے کے جو کام ہے، تو وضع اور موضوع لہو کے اعتبار سے 4 قسمیں اس کی بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وضع کرنے والا عمومی طور پر کسی چیز کا تصور کرے اور اس کے لیے ایک لفظ کو وضع کر دے، وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو۔ جیسے ہم نے یہ تصور کیا کہ ہر وہ شے جو حیوان ہو اور ناطق ہو، ہر وہ شے جو حیوان ہے اور ناطق ہے، اس کے لیے ایک لفظ وضع کر دیا، لفظ انسان۔ تو لفظ انسان میں وضع بھی عام ہے اور اس کا جو موضوع لہو ہے وہ بھی عام ہے۔ انسان کسی خاص آدمی کو کہا جاتا ہے یا عمومیت ہے اس کے اندر؟ عمومیت ہے۔ تو انسان کو وضع کرنا حیوان ناطق کے لیے یہ ہے، وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی کیا ہے؟ عام ہے، یعنی مفہوم، ہاں، یعنی انسان کا موضوع لہو مفہوم کلی ہے۔ یہ سمجھ میں بات آ گئی۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ وضع بھی خاص ہو اور موضوع لہو بھی خاص ہو۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ خاص بچہ ہے، اس کے لیے آپ کسی خاص لفظ کو وضع کرتے ہو کہ اس کا نام ہم رکھ دیں گے گلاب شاہ، اس کا نام رکھ دیتے ہیں ببلو، اس کا نام رکھ دیتے ہیں سونو۔ تو لفظ سونو کی وضع بھی خاص ہے اور لفظ سونو کا جو موضوع لہو ہے وہ بھی کیا ہے؟ بولو بولو، خاص ہے۔ تو وضع بھی خاص، موضوع بھی خاص۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وضع تو عام ہو لیکن اس کا موضوع لہو، یعنی جس چیز کو سمجھا جائے وہ خاص ہو۔ یہ اسی کے ذریعے اعتراض کیا گیا کہ وضع خاص اور موضوع لہو، وضع عام اور موضوع لہو خاص، وضع عام اور موضوع لہو خاص۔ کیسے؟ جیسے ہم نے یہ ایک عمومی طور پر وضع کیا کہ جس چیز کے لیے غائب کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے، اس کو غائب ذات پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جائے اس کو ہم ضمیر کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا تھا کل، پھر وہ چلا گیا، تو وہ سے مراد کون؟ جیسے میں نے کہا میرے پاس کل عمران بھائی تشریف لائے تھے، پھر کچھ دیر بیٹھ کر کے وہ چلے گئے، تو وہ سے مراد کون؟ عمران بھائی۔ یہ لفظ وہ کو جو ہے ہم نے لفظ وہ کی جو وضع ہے، یعنی ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، ضمیر وہ، تو، میں، یعنی غائب کی ضمیر، حاضر کی ضمیر، متکلم کی ضمیر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وضع کرنے والا پہلے تصور کرتا ہے کہ ہم لفظ وہ کو وضع کریں گے ہر اس ذات کے لیے، وضع عام ہے، ہر اس ذات کے لیے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہ وضع عام ہوا۔
لیکن اس کا جو موضوع لہو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خاص ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں پھر وہ چلا گیا، تو وہ سے آپ عمومی کوئی بھی شخص سمجھا کہ خاص کوئی شخص سمجھا؟ خاص شخص کو سمجھا. تو وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو کیا ہے؟ وضع عام ہے لیکن موضوع لہو کیا ہے؟ بولیے. خاص ہے. اسی کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں، اسی کے ذریعے صاحب شرح جامی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ جو اب یہ جب سمجھ لیا آپ نے. اور چوتھی صورت ایک ہے کہ وضع خاص اور موضوع لہو عام ہو، یہ فرضی صورت ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں بنے گی. تو تین صورت جس کی مثال بنے گی وضع عام موضوع لہو عام، جیسے حیوانات انسان کی وضع حیوان ناطق کے لیے کر دی جائے، موضوع لہو وضع بھی خاص موضوع لہو بھی خاص. جیسے پیدا ہونے والے بچے کے لیے لفظ سونو کو وضع کر دیا جائے، وضع عام ہو لیکن موضوع لہو خاص ہو. جیسے ضمائر جو ہوتے ہیں اس کی وضع تو عام ہوتی ہے لیکن اس کا موضوع لہو کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. تو یہ تیسری صورت جو وضع عام موضوع لہو خاص ہوتا ہے ضمائر میں، اس کے ذریعے سے علامہ جامی کہتے ہیں کہ وہ جو اعتراض کا جواب آپ کو دیا گیا وہ جواب پھر سے یاد کیجیے. جواب کیا دیا گیا کہ لفظ خبر یا لفظ اسم یا لفظ جملہ کو وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے، یعنی اس کا موضوع لہو عام ہے. مفہوم کلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ عام ہے. یعنی ہر وہ لفظ اس میں ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں سے ملا ہوا نہ ہو، موضوع لہو عام ہے. تو موضوع لہو وضع بھی عام ہو اور موضوع لہو بھی عام ہو تب تو آپ کا یہ جواب چل جائے گا. لیکن وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو تو وہاں مفہوم کلی تو آئے گا نہیں. جیسے میں نے کہا کہ ضمیر کو کس کے لیے وضع کیا گیا، تو آپ نے کہا ہوا کے لیے. ضمیر کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ ہوا کے لیے. لفظ ضمیر کو لفظ ہوا کے لیے وضع کیا گیا، یہ اعتراض ہوگا. تو آپ یہاں کیسے جواب دو گے کہ نہیں جناب لفظ ضمیر کو وضع کیا گیا ہے مفہوم کلی کے لیے؟ کیونکہ مفہوم کلی وہاں بولا جائے گا جہاں موضوع لہو عام ہو. یہاں تو موضوع لہو کیا ہے؟ ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے یہاں پہ؟ خاص ہے. تو یہ جواب ہر جگہ آپ کا نہیں چل پائے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ اس جواب سے کنی کاٹنی پڑے گی. آپ کا جواب یہ نہیں بن پائے گا جیسے ضمائر میں کہ ضمیر کی وضع خاص، وضع جو ہے عام ہوتی ہے لیکن اس کا موضوع لہو کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے. مفہوم کلی ہوتا ہی نہیں، مفہوم کلی نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ جواب کمزور پڑ جائے گا. یہ تفصیل سمجھنے کے بعد اب دیکھیے کیسے وہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ولا یخفا علیہ کا عبارت ملی، ولا یخفا علیہ کا، ولا یخفا علیہ کا ان هذا الحکم منقوض بامثال الضمائر الراجعة الى الفاظ مخصوصة مفردة او مرکبہ. اور یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ جواب ٹوٹ جائے گا، یہ حکم منقوض ہو جائے گا ان ضمائر کی مثالوں سے جو لوٹتے ہیں مخصوص الفاظ کی طرف، چاہے وہ مخصوص الفاظ مفرد ہو اور مرکبتن، چاہے وہ مخصوص الفاظ کیا ہوں؟ مرکب ہو. یعنی ان ضمیر سے آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا جو ضمیر موضوع ہوتے ہیں مفرد الفاظ کے لیے یا موضوع مرکب الفاظ کے لیے. جیسے میں کہوں کہ ضربہ زید لکھیے پھر اس کو مٹائیے، تو اس کو سے مراد کون؟ نہیں، ضربہ زید لکھیے پھر اسے مٹائیے. تو ضربہ زید مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ تو لفظ اسے کو گویا کہ آپ نے کس کے لیے یہاں پہ مانا؟ ضربہ زیدن کے لیے. ہاں مرکب وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ضمیر جو لوٹتی ہے الفاظ مخصوصہ کی طرف، مفردتن اور مرکبتن، چاہے وہ الفاظ مخصوصہ مفرد ہو یا مرکب ہو، اس کے ذریعے سے آپ کا جواب ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ فإن الوضع فيها وإن كان عاما، اس لیے کہ ضمیر میں وضع اگرچہ عام ہوتی ہے. ضمیر میں وضع کیا ہوتی ہے؟ لیکن موضوع لہو خاص، لیکن اس کا موضوع لہو خاص ہوتا ہے. فلیس هناك مفہوم کلی هو الموضوع لہو فی الحقیقت، یہاں پر ایسا کوئی مفہوم کلی ہوتا ہی نہیں جو حقیقت میں اس کا موضوع لہو ہو. تو اس لیے ہمارا جو جواب ہے وہی دیکھا جائے کہ ہمارا آسان سا جواب کیا ہے کہ لفظ سے جس چیز کا ارادہ کیا جائے وہ اس کا معنی ہے، چاہے وہ لفظ ہو یا لفظ نہ ہو. تو لفظ ضمیر سے اگر لفظ ہوا سے چاہے
ایک شخص کا ارادہ کیا جائے یا ضربہ زیدن کا ارادہ کیا جائے، وہ ضربہ زیدن یا وہ شخص جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے وہ اس کا معنی کہلائے گا، کیونکہ معنی کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا ارادہ کیا جائے. بس یہی جواب زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ مفہوم کلی والا جواب دینے کے. یہ ہے صاحب شرح جامی کا مقصد. اب آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں مفردن وهو اما مجرور على انه صفۃ لمعنى ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه وفيه انه يوهم ان اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالافراد والتركيب قبل الوضع وليس الامر كذلك فان اتصاف المعنى بالافراد والتركيب انما هو بعد الوضع فينبغي ان يرتكب یا ان يرتكب فيه تجوز كما يرتكب في مثل من قتل قتيلا فله سلبه. یہاں تک کی عبارت میں دو باتیں بیان کی گئی ہے. کلمہ کی تعریف میں جب صاحب کافیہ نے فرمایا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى اور آگے ہے مفرد، تو مفرد پر اعرابی تین حیثیت، مفرد کی اعرابی طور پر تین حیثیت ہو سکتی ہے. یعنی اس کو جو ہے مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے پر آئے تو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ کتابت انداز کتابت اس کی معاون نہیں ہے. یعنی لکھنے کا انداز جو ہے مفردن کی طرح نہیں ہے. مفردن کب پڑھا جائے گا؟ جب دال کے بعد الف لکھا جائے گا تبھی پڑھا جائے گا نا مفردن. ہاں، لیکن اس کو اگر بحث کریں تو مفردن بھی پڑھنے کی ایک صورت بنتی ہے. سب سے پہلے صاحب شرح جامی جو ہے مفردن پڑھنے کی وجہ بیان کریں. مفردن اور مفردن پڑھنے کی وجہ بعد میں بیان کریں گے. مفردن پڑھنے کی وجہ پہلے اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ مفردن سے پہلے کون سا لفظ ہے کلمہ کی تعریف میں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى. تو مفرد سے ٹھیک پہلے جو ہے معنن موجود ہے، اور لفظ معنن وہاں پہ جو ہے اعرابی حیثیت سے مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے، لمعنن مفردن. تو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کی یہ والی اعرابی حیثیت، یعنی اس کا مجرور ہونا زیادہ واضح ہے، اور اس کا معنن کی صفت واقع ہونا زیادہ واضح ہے. اسی لیے پہلے مفردن ہونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو مفردن کو ہم مجرور پڑھیں گے. جب مجرور پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ معنن کی صفت بنے گا لفظ مفرد. اب کلمہ کی تعریف ہوگی الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے، اب لفظ چاہے مرکب ہو یا مفرد اس سے غرض نہیں، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو بنایا گیا ہو کس کے لیے؟ معنی مفردن. کس کے لیے؟ معنی مفرد. یعنی معنی مفرد ہونا چاہیے، لفظ مفرد ہو یا نہیں ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر یہ والی تعریف کریں گے کہ مفردین کو معنن کی صفت لیں گے تو جب کسی کا نام عبد الرحمن رکھ دیا جائے، کیا نام رکھ دیا جائے؟ تو جس کا نام رکھا گیا وہ معنی ہے. وہ معنی ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہی ہے نا، ایک ذات ہے جس کا نام رکھا گیا عبد الرحمن. لیکن لفظ کتنے ہیں عبد الرحمن میں؟ دو ہے، عبد اور الرحمن. تو اس تعریف کی بنیاد پر کہ مانن کو مفردین کو ہم مانن کی صفت مانیں گے تو عبد الرحمن جو ہے یہ کلمہ بن جائے گا، اگرچہ یہ مرکب ہے لفظی طور پر، لیکن معنی اس کا کیا ہے علم ہونے کی صورت میں؟ بولیے بھائی. مفرد ہے، مفرد ہے. اور علم نہ ہو کہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کا اعتبار کریں تو جیسے یوں کہے کہ اللہ کا بندہ، تو اب یہ معنی لفظ کا جز چونکہ معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے اس لیے یہ مرکب ہو جائے گا. لیکن جب کسی کا نام ہو تو معنی کا جز ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں مفرد وہ کلمہ ہو جائے گا. تو اچھے سمجھیے کہ مفردین کو اگر ہم مجرور پڑھیں گے تو یہ معنی کی صفت بن جائے گی، اور اس وقت کیا معنی ہوگا کہ معنی پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. یعنی مثال کے طور پر عبداللہ میں عبد اور اس میں جلالت، یہ دونوں لفظ اپنے معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ عبداللہ کا مجموعہ اس ذات پر دلالت کر رہا ہے، اس شخص پر دلالت کر رہا ہے جس کا وہ نام رکھا گیا ہے، اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے.
تو معنی کے جز پر لفظ کے جز کی دلالت نہیں ہو رہی ہے. لفظ جیسے عبداللہ میں دو جز ہے، لفظ عبد اور لفظ اس میں دلالت. ایسا نہیں کہ یہاں پر دونوں جز الگ الگ دو معنی پر دلالت کر رہے ہیں، ایسا ہے کیا؟ نام ہونے کی صورت میں نہیں ہے. اس لیے کہ معنی کے لفظ کا جز جو ہے وہ معنی کے جز پر دلالت نہیں کرے گا. جب ہم مفرد کو، یہ معنی بنے گا جب ہم مفرد کو صفت بنائیں گے لفظ معنن کی. اب اس کے بعد ایک اعتراض ہے، صاحب شرح جامی کہتے ہیں اعتراض یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو جناب کہ لفظ کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو کس کے لیے؟ مفرد معنی کے لیے. یہ نا مفرد معنی کے لیے، مفرد معنی کے لیے الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، مفرد معنی کے لیے جسے وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے پہلے موضوع ہوتا ہے، لفظ موضوع ہوتا ہے اس معنی سے جو افراد کی صفت سے متصف ہوتا ہے یا ترکیب کی. لفظ جو ہے، لفظ کلمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو. کس کے لیے وضع کیا گیا ہو؟ معنی مفرد کے لیے. تو معنی مفرد کے لیے جو ہے جسے وضع کیا گیا ہو معنی. اچھا چلے، یہ وقت ہو چکا ہے آپ کا. یہ جو اعتراض یہاں پہ یہ کیا جائے گا کہ افراد اور ترکیب سے معنی کا متصف ہونا وضع سے پہلے ہے یا وضع کے بعد میں ہے. اگر مفردین کو مانن کی صفت مانیں گے تب تو یہ ہو جائے گا کہ لفظ جو ہے مفرد اور مرکب ہونے سے معنی جو ہے افراد اور ترکیب سے وضع سے پہلے ہی جو ہے متصف ہو جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ اعتراض ہوگا انشاءاللہ. اس اعتراض کی تفصیل اور اس کا جواب کل ہم پڑھیں گے. وقت ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ